اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر عمر کی لیکڈ ویڈیو جو کہ ایک بے حیائی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر ہرگز بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اینکر حضرات جو کہ روز آئے دن ایک دوسرے کی اور سیاستدانوں کی جو ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے ان کی پگڑیاں اچھالتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اقرار الحسن جیسے لوگ جو کہ کبھی تھانوں میں گھسا ہوتا ہے، کبھی کسی ادارے میں، اور گریبان تک پکڑ لیتا ہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر اسلام کی باتیں یاد کروا رہا ہوتا ہے، اس نے اس طرح کا بیان دیا کہ جناب اس کے اوپر جو ہے یہ ہر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، اس لیے اس کے اوپر نہ بولا جائے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مجھے سامنے آنا پڑا اور اس کے اوپر ویڈیو بنانے میں جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے، اور برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو، تاکہ جو حق کی بات ہے وہ ہمارے تمام دوستوں تک اور اہل پاکستان تک اور مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ پہلی بات جو میں آپ تمام خواتین و حضرات جو مجھے سن رہے ہیں ان کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص جو اس دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی ویڈیو بن رہی ہے۔ ہمارا کوئی لمحہ چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر فرشتے بیٹھے ہیں جو ہماری ہر نیکی اور بدی کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ کی عدالت لگے گی تو ہر انسان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اس کے سامنے اس کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہاں تم نے فلاں جرم کیا، تو وہ ظاہر ہے جب انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کے اعضاء بولیں گے، اس کے اعضاء بتائیں گے، ہاتھ، کان، ناک، آنکھیں، وہ بتائیں گی کہ ہاں یا اللہ یہ شخص ہم سے یہ کام لیتا رہا۔ تو ہر شخص کی ویڈیو بن رہی ہے، چاہے وہ پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے۔ اس دنیا کے اندر جو گناہ کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے۔ چور کی سزا بھی بتا دی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، زانی کی سزا بھی بتا دی کہ اس کو سنسار کر دیا جائے اگر وہ شادی شدہ ہے تو۔ اسی طرح باقی سزاؤں کا بھی حال ہے۔ پاکستان میں یہ تمام قانون موجود ہیں، لیکن یہ قانون صرف اور صرف غریب کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، غریب کے اوپر اپلائی اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ پچھلے دنوں یہ جو مفتی پکڑا گیا بالکل صحیح کیا، اس کو عدالت نے، اس کو پولیس نے پکڑا، اس کے حمایتیوں کو بھی پکڑا جو اس کی حمایت کر رہے تھے، لیکن یہ زانی جو گورنر رہ چکا ہے اور اس طرح کے دوسری اشرافیہ کے لوگ جن کی مثالیں تھوڑی دیر بعد میں آپ کو دوں گا، جب ان کی بات آتی ہے تو ہمارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارے ادارے، ہماری عدالتیں، ہماری پولیس سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب اس حمام کے اندر ننگے ہیں اور ایک دوسرے کے ننگ کے پیچھے یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ ان کو ذرا شرم اور ذرا حیا نہیں ہے کہ یہ لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں جو اللہ کی دین ہے، اور اس وعدے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا ہے کہ یہاں پر اسلامی قانون نافذ کیا جائے گا۔ اور شرم آنی چاہیے اس طرح کے اینکرز کو جب یہ آ کے اس برے فعل کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جناب ستر پوشی کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، بجائے اس کے کہ یہ لوگ مطالبہ کریں کہ اس لفنگے کو جس کا نام زبیر عمر ہے، جو کہ پکڑا گیا ہے رنگے ہاتھوں، اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو قانون کے کٹہرے میں اسی طرح سے لے کے آیا جائے جس طرح اس مفتی کو پکڑا گیا، بالکل اسی طرح اس کو بھی پکڑا جانا چاہیے۔ رہی بات ان لوگوں کی جو نہیں پکڑے جاتے تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتا ہے تو ان کو بھی پکڑیں، لیکن جو نہیں پکڑے جا رہے ان کے بارے میں شک ہے، کوئی دو باتیں ہیں، تو اس کا معاملہ اللہ اور ان کے درمیان ہے۔ دنیا سے بے شک وہ چھوٹ جائیں لیکن آخرت میں نہیں چھوٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ پاکستان وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اس کے لیے لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جائیدادیں اور اپنے گھر بار پیچھے چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، جو اشرافیہ اس کے اوپر حکمران ہے، اس کے کرتوت اتنے کالے ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں اور آپ شرماتے جائیں۔ تھوڑی سی چیزوں کا ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں، پڑھ آپ خود لیجئے گا۔
قدرت اللہ شہاب کی کتاب ہے شہاب نامہ، اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد سیاست سے بازار حسن تک، یہ ہے اس کا مطالعہ کریں۔ پھر اس کے بعد میڈا سائیں تہمینہ دورانی کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کریں، جہاں پہ آپ کو جنرل رانی جیسے کریکٹر ملیں گے۔ میں اس وقت لمز میں پڑھتا تھا جب یہ رپورٹ مرحلہ وار جنگ نے شائع کی، مشرف نے جب یہ ریلیز کی تھی، تو اس کے اندر 2 دن تک ان شخصیات کے، ان عورتوں کے نام آتے رہے جو رات کو صدارتی محل میں داخل ہوتی تھی اور صبح جاتی تھی۔ انہی میں سے ایک کریکٹر جنرل رانی ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بے حیائی جو ہے یہ جڑی ہوئی ہے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ۔ نہ ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا، اور آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کی ننگی ویڈیوز بھی آنے شروع ہو گئی ہیں، پھر بھی اس اشرافیہ کو شرم نہیں آ رہی، پھر بھی اس اشرافیہ کے جو ہے کان کے اوپر کوئی جوں نہیں رینگ رہی۔ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر مقدمہ درج کریں، انہوں نے اپنے جو صحافی جو نئے اس اشرافیہ کے اندر شامل ہوئے ہیں ان کو اس بات پہ لگا دیا ہے کہ اس کو جا کے ڈیفینڈ کرو۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ ڈوب مرنا چاہیے ان کو شرم کے ساتھ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے۔ یہ پکڑے گئے ہیں اور دین کے اندر جو ان کی سزا ہے وہ ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور جو نہیں پکڑے گئے ان کو پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ سب یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو اسی لیے پہلے بتایا کہ سب کی ویڈیو بن رہی ہے، سب کی ویڈیو بن رہی ہے، اور جو پکڑا جاتا ہے دنیا کے اندر اس کو سزا دنیا کے اندر اللہ نے بتا دیا ہوا ہے قرآن کے اندر، اس قانون کے تحت ان کو سزا ملنی چاہیے، اور جو نہیں پکڑے جاتے ان کا حساب اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے روز حساب لے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے جو بہت زیادہ ہمارے صحافی اور دانشور حضرات جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ستر پوشی کی جائے، یعنی عیبوں کو چھپانا چاہیے۔ بالکل عیبوں کو چھپانا چاہیے۔ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کسی کی ٹو میں نہ لگے رہیں، کسی کے راز جاننے کے لیے ہر وقت تگودو مت کرتے رہیں۔ اسی لیے چادر اور چار دیواری کا قانون ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کسی کے عیب چھپائے گا میں قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ لیکن یہ اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے حکمران ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، اب وہ اس طرح کی کبیح حرکتیں کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، خزانے کی چوری کرتے ہوئے، یا اس طرح کی بے حیائی کرتے ہوئے اگر پکڑے جاتے ہیں اور یا ان کا پتہ چلتا ہے، تو اب اس کے اوپر ستر پوشی نہیں ہے، اس کے اوپر ان کی سزا بنتی ہے۔ آپ کو میں ماڈرن ورلڈ سے جو مغرب زدہ یہ لوگ ہیں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ کلنٹن نے بھی اسی طرح کی بے حیائی کی تھی، تو وہاں اس کا مواخذہ کیا گیا تھا، اس کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ تو ہمارے یہ لوگ اس چیز سے جسٹیفائی نہ کریں، بلکہ اس کو اب یہ جو ہے، یہ جو پکڑا گیا ہے زبیر عمر، اس کے اوپر قانون لاگو کروانے کے لیے جدوجہد کریں۔ اور ایک دانشور ہے ایسی، وہ کہتی ہے اگر رضا کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی اگر یہ زنا بالرضا ہو رہا ہے، دونوں پارٹیوں کی جو رضامندی سے ہو رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر کوئی نہیں، لیکن اگر بالجبر ہو رہا ہے، اگر اس نے جبر کیا ہے تو پھر اس کو پکڑ لیں۔ یہ بھی غلط ہے، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ زنا بے شک بالجبر ہو تو ایک پارٹی جو جبر کر رہی ہے اس کے اوپر حد لاگو ہوگی، اس کے اوپر اس کو وہ گرفت میں آئے گی، کیونکہ دوسری پارٹی مظلوم ہوگی۔ اگر بالرضا ہے تو دونوں کے اوپر حد لاگو ہوگی، دونوں پکڑ میں آئیں گے، اور دونوں کو جو قرآن اور سنت کے تحت جو قانون ہے اس کے تحت ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ تو اس ضمن کے اندر آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ یہ بات جو ہمارے کئی لوگوں نے کی کہ سب لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، ہر بندہ یوں کر رہا ہے، عوام اور خواص اور سارے۔ دیکھیں، جو بھی یہ زنا کاری کے اندر ملوث ہے، کسی اور گناہ کے اندر ملوث ہے، جرم کے اندر ملوث ہے، اللہ کے ہاں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ قبر کے اندر اور حشر کے اندر اس کو جواب دینا پڑے گا۔ دنیا میں جو پکڑا جاتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ بات ہو چکی۔ لیکن جو نہیں پکڑے گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے
दरवाज़ा खुला रखा उनके लिए भी और जो पकड़े गए हैं उनके लिए भी। अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। मरने से पहले तौबा कर लें। जिसने भी ये काम गुनाह किए हुए हैं मरने से पहले तौबा कर लें, अपने आप को कोशिश करें कि बख्शवा लें। तौबा के स्टेप्स हैं, तौबा का एक तरीका कार है। सबसे पहली बात जो तौबा के अंदर है वो है इकरार करना कि हाँ ये मैंने गुनाह किया है। अगर आप ये ही नहीं मानते कि मैंने गुनाह किया है तो आप तौबा किस चीज़ की करेंगे? तो ये शख्स जिसकी वीडियो रिलीज हुई है इसके बयानात आप सुन लें। उस मुफ्ती के बयान भी आपने सुने होंगे। वो भी कहता था मुझे नशा पिला दिया गया, मुझे ये कर दिया गया। वो तो फिर मान रहा था, ये कहता है मेरे जिस्म के ऊपर किसी और का सर मेरा है, बाकी जिस्म किसी और का लगाया हुआ है। तो खुदा का खौफ करे। सबसे पहली चीज़ है शर्मसार होना, इकरार करना। फिर शर्मसार होकर अल्लाह से उस गुनाह की माफ़ी मांगना कि या अल्लाह ये मेरे से सरदर्द हो गया, तू माफ़ करने वाला है, तू मुझे माफ़ कर दे। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह से वादा करना कि आइंदा मैं ऐसे नहीं करूँगा। अगर कोई भी गुनाहगार इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह से तौबा करता है, माफ़ी का तलबगार होता है, तो यकीन जाने अल्लाह की ज़ात बहुत बेनियाज है। अल्लाह ताला शिर्क जैसे, जिसको अल्लाह ताला ने कहा इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जो है तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह है, अल्लाह उसको माफ़ कर देता है, तो इसको भी अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन आपने ये सबसे पहले इकरार करना है कि हाँ मैंने गलत किया। जो शख्स शर्मसार ही नहीं है, इकरार ही नहीं कर रहा कि उसने ये काम किया है, वो तौबा की तरफ कैसे आएगा? तो तमाम दोस्तों से, सुनने वालों से ये मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस्लामी तालीमात को पढ़ें, उनके ऊपर उनको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करें, उसको समझने की कोशिश करें, उससे रहनुमाई लें। ये मगरिब ज़दा, इस मगरिब की कामयाबी के पीछे ये राज है कि इन्होंने ये चीज़ें जो इस्लाम की बुनियाद और असास थी, इन लोगों ने अपना ली हैं। इन लोगों ने हमारे निज़ाम इंसाफ को अपनाया। इन लोगों ने हमारे निज़ाम जो रफ़ाई मुमलिकत का जो एक निज़ाम है वो अपनाया। इन लोगों ने इखलाकियात जो इस्लाम कहता है वो उसको अपनाया। इसी वजह से सब लोग दौड़ दौड़ कर इस तरफ को जाते हैं। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हमारे मुल्क के अंदर जुल्म का निज़ाम है, क्योंकि इसके कानून की जद में सिर्फ और सिर्फ गरीब आता है। अमीर और बदमाश इस किस्म के, चाहे उनकी वीडियो तक रिलीज़ हो जाए, उनके ऊपर किताबें तक लिख दी जाए, उनको शर्म नहीं आती, उनको हया नहीं आती, इतनी जुर्रत नहीं होती कि आके कानून से माफ़ी मांग लें। तड़पते तड़पते काले मुंह के साथ बिस्तरे मर्ग पर मर जाते हैं, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती कि शर्म कर लें और अल्लाह से माफ़ी मांग लें, अवाम से माफ़ी मांगें। जिनकी चोरी की हुई है, जिन पर हुकूमत करते हुए बेहयाई की है, जिन पर हुकूमत करते हुए इस तरह की ज़लालतें की हुई हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी टच कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह